السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ ہوں. میری ویڈیو دیکھتے ہیں، تھینک یو ویری مچ. ایک بہت بڑا گیپ تھا اور کچھ اس کے ریزن تھے جو کہ میں نے اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے چینل پہ بتا دیا تھا. ناؤ آئی ایم ریڈنگ ٹو سرو یو گائز. تھینک یو ویری مچ اگین فار واچنگ. اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کو اگر پریس کر دیں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے. دوستو آج مجھے اپنے پرانے ایک باس تھے ان کی ایک یاد آ گئی، اور جس طریقے سے ان کا ایک دنیا میں بینکنگ کا اور فائنینس جو ہے انسٹیٹیوشن کا مینجمنٹ کا ان کا ایک تجربہ تھا، وہ ایک بڑا ریمارکیبل تھا کیونکہ انہوں نے لاسٹ 35 کنٹری کو سرو کیا، اور فارمر BCCI جو بینک تھا اس کے ایک بہت ٹاپ ایگزیکٹو تھے وہ، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک بڑا اچھا میرا ایکسپیرینس رہا اور بڑا کچھ میں نے ان سے سیکھا. اور بالخصوص جو ان کی ایک اپارٹ فرام دا جاب ایک جو ان کا ایک شعر و ادب کا اور ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ جمالیاتی حسن کے بارے میں جو ان کا ایک تجزیہ اور ایک جو تجربہ تھا اور جو ایک شاعری کے بارے میں تھا. اینڈ بسائڈ دس ہی از اے ویری فاؤنڈ آف دا واچنگ کرکٹ. اور میں نے ان سے بڑا کچھ لرن کیا، اور ایک چھوٹے سے ایک ضمناً ایک چارلس ڈارون کی ایک تھیوری کے بعد پھر میں اپنے باس کی آپ کو جو ہے اس اسٹوری پہ لے کے جاؤں گا. دوستو چارلس ڈارون ایک بڑا نامور سائنسدان، برطانوی سائنسدان تھا جو کہ 1802 میں انگلینڈ میں پیدا ہوا. اور ڈارون کی جو آٹو بایوگرافی ہے، اور ڈارون آپ کو پتہ ہے کہ جس لیے مشہور ہے ایولیوشن تھیوری کہ انسان بندروں کی اولاد اور یہ وہ فلانا، وہ ایک کٹ شارٹ جو ہے اس کی وجہ سے اس نے وہ ہوا. تو وہ اپنی آٹو بایوگرافی میں ایک بڑی اچھی بات لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زمانہ طالب علم میں جب میں طالب علم تھا تو مجھے شعر و ادب سے، شاعری سے، شعر کہنے سے، شعر سننے سے، شعر کو جمع کرنے سے اور اس چیز سے بے حد دلچسپی تھی اور مجھے بڑا اس میں مزہ آتا تھا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں یہ سائنس اور جو ٹیکنالوجی اور جو ریسرچ میں آیا اور اس میں جو ایسے معاملات میں اس میں ایسا الجھا، اس کی طرف سے بالکل میرا دھیان ہی نہیں رہا، اور میرے اندر جو جمالیاتی حسن تھا اور وہ جو بالکل ختم ہو کر رہ گیا، اور میں فطرت کے حسن سے لطف اندوز ہونے کو بالکل محروم ہو گیا. لہذا ڈارون کہتا ہے کہ میرا تمام لوگوں سے مشورہ ہے کہ انسان کو کم از کم ایک بار یا دن میں ایک بار ایک اچھے شعر کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. اس سے بڑی روح کو تازگی ملتی ہے اور ایک بڑا فکر و فلسفہ اور جو لاجک ہے اور منطق ہے دوستوں اس میں جو ہے اس کی بڑی مدد ملتی ہے. دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ سائنسی تخلیق ہو یا کوئی اور دیگر کریٹیو اور جو کام ہو، وہ مشقوں کے استعمال کے دوران یا اس کو ایک بار بار کرنے سے اور بار بار ریسرچ کرنے سے پھر اس کے بعد اس کا ایک اینڈ رزلٹ اور یہ تمام چیزیں آتی ہے. اور شعر و ادب جو ہے دوستوں ایک اس طریقے سے ہے کہ ایک بہت بڑی بات کو، ایک فلسفے کو ایک چھوٹے لفظوں میں، مجھے ایک برسبیل تذکرہ ایک شعر یاد آ گیا کہ چپ چاپ نہ لے جائے سمندر کو اٹھا کر، چپ چاپ نہ لے جائے کہیں سمندر کو اٹھا کر وہ شخص جو ساحل پہ کھڑا سوچ رہا ہے. تو شعر و ادب سے دوستوں بہت ساری جو ہے ہماری ایک جیسے کہنا چاہیے ادب کے ساتھ ایک کنیکشن ہونا چاہیے. ایک جمالیاتی حسن بھی ایک آپ کو ملتا ہے، ایک معاملہ فہمی آپ کو پتہ چلتی ہے، اور ایک بڑی بات کو ایک چھوٹے پیرائے میں، ایک بہت بڑے فلسفے میں جس طریقے سے آپ کو ملتا ہے تو اس کے لیے شعر و ادب جو ہے ایک بہت ضروری چیز ہے. دوستو جو کٹ شارٹ اور ایوری کریٹیو جو بندہ جو ہوتا ہے، جو شخص ہوتا ہے، وہ کریٹیو آدمی وہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، اور حساسیت کو اپنی اسی طرح شعروں میں اور اسی طرح ڈھالتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے اور پھر وہ دنیا کو لوٹاتا ہے. ناؤ گوئنگ بیک ٹو مائی باس. دوستوں ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور وہ ایک بڑی اچھی بات یہ تھی کہ ہی واز اے ویری ٹاپ ایگزیکٹو. اور ان کا ایک جو صبح کا جو مارننگ کا تھا، ایک ہمارا جیسے گڈ مارننگ کرنے کے بعد اور ہم جس طرح ہم اخبار پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم ڈرتے تھے کہ باس آ گئے تو وہ کچھ کہتے نو بس کیری آن اور اب پھر آپ ذرا آئیے گا میرے پاس. جب ہم ان کے پاس جاتے تھے تو پہلے کافی یا چائے کا پوچھا، اور اس کے بعد جو ہے ایشز سیریز اور دنیا میں جہاں بھی کرکٹ ہو رہی ہو اس کے بارے میں انہوں نے بات ضرور کرنی ہے. اور پھر اس طریقے سے شعر و ادب کی جو محفل ہے سارا کچھ ہے. اور دوستوں ایسا نہیں تھا کہ وہ پروڈکٹیوٹی ان کی نہیں تھی، صبح شام میں جاتے وقت ایک ناٹ اے سنگل پیپر
ان کی فائل ان کی جو ہے ٹیبل پہ نہیں ہوتی تو ٹیبل بالکل صاف تھی. اینڈ ہی واز دا بیسٹ پرفارمر. بڑا معاملہ فہم شخص اور بڑا انسانوں کی پہچان. اور وہی مجھے یہی بات اکثر کہتے تھے جب کوئی اچھی بات کسی امپلائی کے بارے میں، جیسے ہم دونوں کبھی انٹرویو لے رہے ہیں نئی ہائرنگ کے لیے، تو مجھے کہتے تھے اس کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے. اور تعلیم سے زیادہ وہ اس چیز کو، اس جملے کو دوستوں سنیے گا، کہتے تھے نہیں یار اختر اس کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے، اس کو انڈکٹ کرو. اور جتنے لوگوں کی انڈکشن یا جو بھی ان کے پلیسمنٹ یا جو بھی ان کے ڈیسیشن تھے وہ بڑے ہوتے. اس اب ہماری زندگی میں ہوتا کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اگر کوئی دکان ہے ہماری، کوئی کاروبار ہے، کوئی بزنس ہے، یا کوئی اس کے علاوہ کوئی سروسنگ سیکٹر میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، یا ہمارا کوئی جاب ہے یا کسی ٹائپ کی بھی جاب کی 20,000 اس کی قسمیں، ہم اپنے گھر میں آ کے بڑا ایک تیر مارتے ہیں کہ 8 گھنٹے ہم نے بڑا پرفارم کیا، ہم نے یہ کیا وہ کیا، ہم تھک گئے، ہمیں چائے چاہیے، ہمیں آرام چاہیے، ہمیں نیپ چاہیے، یہ چاہیے، اور موڈ ڈس آرڈر، بچوں پہ غصہ، فلانا، اس پہ جانتے نہیں ہو میں تھک کے آیا ہوں، میں نے جاب کی ہے، میں نے یہ تیر مارا ہے، وہ تیر مارا، فلانا فلانا. تو میں نے جب اپنے باس سے اس چیز کی میں نے پوچھا، میں نے کہا سر یہ تو بڑا کنزیومنگ ٹائمنگ ہے، اور آپ تو پوری رات جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، اور انگلینڈ کے اور آسٹریلین ٹائم میں اور ویسٹ انڈیز کی ٹائمنگ میں آپ سارا سب کچھ دیکھتے ہیں. ان کے لیے پھر مجھے بھی تیاری کرنی تھی، کیونکہ آئی ایم ایکس کرکٹر اور مجھے اس چیز کا پتہ تھا. لیکن میں بڑا ایک ان کو ایک پلیز کرنے کے لیے سمجھ لیں، یا اس چیز کے لیے میں ان کے پاس بیٹھتا تھا اور بتاتا تھا ہاں سر میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا فلانا. شاعری کے میں نے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا یار دیکھو میرے ماں باپ جو ہے وہ پیدا ہوئے لکھنؤ میں، اور ایک بڑی ادبی محفلیں، اور ہمارے گھر میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی تھیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ کوئی جینیٹک کہہ لیں یا اس طریقے سے میرا یہ سارا کچھ ہوا. ان کا مجھے بھی یہی ڈاروین والی جو مجھے بات ابھی اپنی آٹو بایوگرافی میں جیسے اس نے کہا کہ کم از کم ایک آدھ شعر دن میں پڑھتے رہنا چاہیے، اس شعر سے جو ہے اشعار سے جمالیاتی حسن ہے اور یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اور دوستوں سب دنیا جاتی ہے کہ چارلس ڈاروین کتنا بڑا ہوتا. تو انہوں نے ایک تو مجھے اپنا اس چیز کا فلسفہ یہ بتایا کہ اس طرح شعر کا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے کالج کے زمانے میں، اسکول کے زمانے میں اپنی ٹیم کا کیپٹن تھا، اور مجھے آئی لو کرکٹ اور یہ سارا کچھ تھا. اور دوستوں اس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف کو اور اپنے آفس کو اور اپنے تمام چیزوں کو وہ کیا. اور دوستوں ایک بات یاد رکھیے کہ گو کہ یہ ویڈیو ایک بڑی عام سی آپ کو بات چیز میں یہ بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جب تک کوئی ایسی کریٹیوٹی یا کوئی اس قسم کا مشغلہ ادر دین کہ آپ کوئی دکاندار ہیں، آپ کوئی بزنس مین ہیں، آپ کوئی سروسنگ سیکٹر میں آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، اور آپ کی ہارڈ جاب ہے، سافٹ جاب ہے، یا جس طرح کی بھی چیزیں، اور آپ اس چیز میں اپنے آپ کو الجھ کے رہ گئے، اور آپ نے اس کو بہت زیادہ ایک چیز کو کر لیا کہ جی میں نے 7-8 گھنٹے بڑا تیر مارا ہے اور میں نے یہ کیا ہے وہ کیا. اس طرف جو آپ کا آؤٹ لیٹ، آپ کا جو ہیومن برین یا آپ کا جو مائنڈ ہے اس طرف اگر نہیں گیا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی آپ لائف میں بڑا اسٹک اپ ہو جاتے ہیں، اور بڑی یہ ڈرائی لائف ہوتی ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے. مجھ سے بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جاب بھی اور پھر آپ یہ ویڈیو بھی بناتے ہیں اور اس طریقے سے آپ ریسرچ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو میرا نشہ ہے، میرا پیشن ہے، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، مجھے تو کوئی تھکن نہیں ہوتی. ابھی بھی رات کے میرے خیال سے کافی کوئی 2 بج رہے ہیں اور میں آپ کو اس طریقے سے بتا رہا ہوں. لہٰذا لائف میں اپنی کوئی نہ کوئی ایسی کریٹیوٹی یا فنون لطیفہ کا یا کوئی بھی ایسا کام ضرور کریں اور اس کو ایکسپینڈ کریں. اور اپنے، اور یہی دوستوں سیلف ورتھ اس سے بڑھتی ہے، سیلف اسٹیم آپ سے بڑھتی ہے. اسی طریقے سے آپ کا کانفیڈنس بڑھنے گا، اور جو ذہن کو جو جلا اور جو آسودگی اور جو سودنگ فیکٹر آپ کو ملے گا وہ اس چیز سے بالکل ایک جو ہے ایک الگ چیز ہے. تو باس کی جو مثال تھی وہ یہی تھی کہ سارا کچھ کرنے کے بعد اتنا کنزیومنگ ٹائمنگ اور یہ اور خوش جو ہے وہ شعر و شاعری اور یہ تمام چیزیں، اور پھر پروڈکٹیوٹی اور بہترین پرفارمر اور ساری دنیا دیکھی ہوئی اور سارا کچھ کرنے کے بعد بھی، اور ہمیشہ چل رہنا اور دوسرے کو بھی اپنا پریشر جو ہے وہ آگے کوئی وہ نہیں کرنا، اور نہیں آپ جو ہے اس طرح سے کریں اور آپ آئیں میرے پاس اور یہ ارے چھوڑو یار کام کی بات. اور امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی اور خود ہی ارجنٹ لکھتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے چھوڑو یار کل رات کو میچ دیکھا یہ کیا، لو ایک نیا شعر سنو. اور اس کے بعد آپ یقین کریں کہ اس کے بعد یہ وہ 10-5 منٹ کی گفتگو کے بعد جو وہ امپورٹنٹ میٹر تھا جس کے لیے ہم خود پریشان ہوتے تھے یار اس کو کس طریقے سے، وہ چٹکیوں میں اس طریقے سے وہ مسئلے کو حل کر دیتے تھے اور ایک ایسی ڈائریکشن بتاتے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اور اس کا انہوں نے تمام کریڈٹ جو کہا کہ میرا یہی آؤٹ لیٹ ہے کہ کام کرنے کے بعد کام عبادت ہے، کام سے میرا روٹی ہے، میرا بٹر اینڈ بریڈ ہے، اور میرا کچن چلتا ہے، میرا سارا کچھ وہ ہے. لیکن اس چیزوں کو بھی زندگی میں اس کو فالتو نہ سمجھیں، بجائے اس کے کہ بے فضول میں ٹی وی دیکھنا، کسی سے بحث کرنا، کسی کے ساتھ جو ہے ایک آرگومنٹ کرنا اور اپنی آواز کو ریز کر لینا اور یہ ساری چیزیں کرنا.
لہٰذا اچھے شاعر، اچھی شعر، اچھی کتاب اس کو اپنا دوست بنائیں اور اسپورٹس میں بھی دلچسپی لیں تاکہ آپ کا مائنڈ فریش ہو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو. ہیو اے نائس ویکینڈ.